وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم طهر قلبي من النفاق
وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین اکرام اور سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ دنیاوی طور پر بھی تم خوشحال ہو اور دینی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی کردار میں بہترین ایک طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن کس کے لیے طریقہ کار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے۔ ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی نے کئی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ کے نبی کے نزدیک وہ چیزیں ناپسندیدہ تھیں، اللہ کے نبی کو وہ پسند نہیں تھی، اور آپ جانتے تھے کہ ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر ان چیزوں کی اللہ سے پناہ نہ مانگی جائے، انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو انسان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنی مختلف دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ جب نبی ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہے ہیں تو ہم بھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جس طرح نبی کے لیے ضروری تھا کہ ان چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگے
میرے محترم بھائیوں ہم سب سے تو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان چیزوں سے۔ تو میرے محترم بھائیوں انتہائی اختصار سے بات کروں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6368 ہے، 65368۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیرا نبی سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا نبی سستی سے، کاہلی سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے اللہ کا نبی پناہ مانگے محترم بھائیوں، اس چیز سے ہمیں تو سب سے زیادہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ سستی اور کاہلی اتنی خطرناک بیماری ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نیک عمل سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اچھے بھلے نوجوان بازاروں کے اندر کھڑے ہیں، چورستوں کے اوپر کھڑے ہیں، مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، وہ جماعت کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ نہ بیمار ہے، نہ لاغر ہے، نہ کمزور ہے، صرف سستی اور کاہلی ہے کہ بس سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، دل نہیں کر رہا۔ تو میرے محترم بھائی یہ سستی کا انجام ہے، یہ کاہلی کا انجام ہے کہ انسان نیکی کے کام میں سست ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں سستی اور کاہلی میں اے اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے، نیکی کا معاملہ ہو، نیک عمل ہو، کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی بڑھ چڑھ کے نیکی کے اندر حصہ لیتے تھے اور صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کو جلدی پاؤ، جتنا جلدی ہو سکے نیکی کو حاصل کرو۔ میرے محترم بھائیوں کتنے ایسے بزرگ اور نوجوان اور عزیز ساتھی ہیں کہ ساری زندگی سستی کے اندر گزر گئی، بڑے بڑے نیکی کے موقع زندگی میں گزر گئے، کئی جمعے گزر گئے، کئی رمضان گزر گئے، اور کئی دفعہ جماعتیں گزر گئی، کئی مجالس گزر گئی، وہ سستی کے اندر ہی رہے۔ اب جاتے ہیں، اب کرتے ہیں، اب نماز شروع کرتے ہیں، اب جمعے میں جاتے ہیں، اب روزہ شروع کرتے ہیں، کل روزہ شروع کرتے ہیں، کرتے 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 محترم بھائیوں 50 سالہ زندگی گزر گئی اور سستی کے اندر ہی گزر گئی۔ اس لیے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا نبی کبھی سستی کا شکار نہ ہوں۔ میرے محترم بھائیوں یہ نبی کی سیرت ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت چست، توانا اور کلیور نظر آتے تھے، کبھی ان کو سستی نظر نہیں آتی تھی ان کے ساتھ۔ اور میرے محترم بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا عرصہ بڑا تھوڑا ہے، اگر سستی کی نظر ہو گیا، اگر کاہلی کی نظر ہو گیا محترم بھائیوں، پھر سوائے پچھتاوے کے، پشیمانی کے میرے محترم بھائیوں ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ پھر بندہ پتہ کہ اللہ کے دربار میں کہے گا کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ایک موقع دے دے اللہ، میں نے سب دیکھ لیا، میں نے سن لیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میں نے 60 سالہ زندگی دی تھی، اگر تو نصیحت لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، اب موقع نہیں ملے گا۔ پھر بندہ وہاں پچھتائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ کتنے گھنٹے محترم بھائیوں انسان ڈیرے کے اندر، گپوں کے اندر، باتوں کے اندر بیٹھا گزار دیتا ہے، کتنے گھنٹے گھروں کے اندر گلے شکوے اور غیبت کی محفلوں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ اس قدر انسان سستی کا شکار ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ عصر کی نماز گئی، جمعہ گیا، مغرب گئی، عشاء گئی، فجر گئی، کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں آپ نے بھی منظر دیکھا ہوگا، کتنے ایسے نمازی تھے جو پہلے 5 وقت کے نمازی تھے، سستی کے اندر چلے گئے، پہلے ایک چھوڑی، دوسرے دن دوسری گئی، کرتے کرتے پھر مسجد سے ہی دور ہو گئے۔
اس لیے محترم بھائیوں ہمیشہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، اور میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو یہ دعا یاد کر سکتے ہیں ضرور کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری سستی سے، کاہلی سے میں تیری اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحرم، اللہ میں زیادہ بڑھاپے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھاپا بھی محترم بھائیوں بڑا انسان کو تنگ کرتا ہے۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، موت کے شکنجے میں نہیں جا رہے، اتنے تنگ اور اتنے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں تیرا محبوب نبی زیادہ بڑھاپے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں، کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی عمر ہے، ایسی نکمی اور ارذل عمر ہے کہ انسان اس عمر کے اندر بالکل علم سے کوڑا ہو جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا بات کیا کرنی کیا نہیں کرنی۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمأثم، اے اللہ میں تیرا نبی گناہ سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں نبی کی دعائیں دیکھیں، اللہ سے کتنا تعلق اور شغف ہے، کس قدر اللہ سے تعلق ہے، ہر چیز میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو تیرا محبوب ہوں، میرے نزدیک تو کوئی چیز آ نہیں سکتی، میں تو تیرا بڑا پیارا ہوں۔ کہا نہیں اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تیری نظر کرم کی ضرورت ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے کہ اللہ میں کوئی گناہ کروں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والمغرمی، اللہ میں تیرا نبی قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ آج میرے محترم بھائیوں ہمارا حال دیکھیں، قرض تو دور کی بات ہے، مسلمان سود کا قرض لے کر قرض لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں۔ قرض ایک الگ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کے ساتھ سود جو سب سے بڑا گناہ اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، لیکن کوئی مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام قرض سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں نبی تیرا قبر کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے حالات احوال و حالات میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے جنازے کے اندر گئے، ابھی قبر کے اندر کچھ دیر تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ اس گھر کی تیاری کر لیجئے، اس جگہ کی تیاری کر لیجئے، سب سے مشکل اور سب سے کٹھن جو جگہ ہے وہ قبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں کبھی ہمارے دلوں کے اندر فکر آئی ہو، کبھی ہم نے بھی یہ اللہ سے پناہ مانگی ہو کہ یا اللہ قبر کی جتنی آزمائشیں ہیں، قبر کے جتنے امتحانات ہیں، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کائنات کا امام محبوب خدا اللہ کا پیارا، اس کی دعاؤں کے انداز دیکھیے، اللہ سے تعلق اور شغف کے انداز دیکھیے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا نبی قبر کے آزمائش سے وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے میں تیرا نبی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا محترم بھائیو یہ انداز ہے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ بہت بھیانک اور بہت زیادہ خطرناک ترین جو منظر محترم بھائی ہے وہ قبر کا منظر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر کتنی بار جنت کی بشارت دی ہے، لیکن قبر کا جب سین یاد کرتے، قبر کا منظر یاد کرتے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے۔ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے محترم بھائیوں، ان کا یہ عالم تھا۔ اور میں اور آپ محترم بھائیوں پتہ نہیں کس خوش فہمی کے اندر ہیں، کبھی آنکھیں بھیگی بھی نہیں، کبھی دل کے اندر وہ وسوساہٹ، وہ کبھی جسم کے اندر سرسراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی قبر کا واقعہ سن کے، قبر کا سین یاد کر کے، کبھی ہمارے دل کے اندر بھی کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کہ اللہ سے پناہ مانگیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ کی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اللہ قبر کے جتنے امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، قبر کے عذاب ہیں، اللہ میں تیرا نبی ان سے پناہ مانگتا ہوں۔
اصل میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں تربیت دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سب سے مشکل اور بھیانک ترین گھر قبر کا ہے، اگر اللہ کی پناہ میں تم آ گئے تو یہ گھر بھی تمہارا جنت بن جائے گا، اس گھر کے اندر بھی تمہیں کوئی فکرناک نہیں ہوگی۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، اللہ آگ کے جتنے امتحان ہیں، آگ کی جتنی آزمائشیں ہیں اور آگ کا جتنے قسم کے عذاب ہیں، اللہ میں محمد تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، سوچنے والی بات ہے، وہ معصوم ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کوئی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ ان کو آگ کا عذاب چھوے گا، ہرگز نہیں ان کو اللہ کا آگ کا عذاب چھوے گا، لیکن اتنے اللہ سے ڈر رہے ہیں، اتنے خوف کھا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، اتنی ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف اور ہیبت ہے کہ اکثر دعاؤں کے اندر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جتنے آگ کے عذاب ہیں، آگ کی آزمائشیں ہیں، اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کو فکر جو جنتی ہیں، جہنم سے دوزخ سے آزاد ہیں، ان کو اتنی فکر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ کیوں نہیں فکر کرتے؟ کس خوش فہمی کے اندر ہے اور کس مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز جہنم ہے، جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے جس سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس کا کبھی فکر بھی نہیں کیا، کبھی اس کی یاد بھی نہیں آئی، اور جس کا زیادہ شوق ہونا چاہیے، سب سے پیاری چیز جس کا شوق ہونا چاہیے وہ جنت ہے، لیکن کبھی اس کی یاد نہیں آئی، نہ جہنم کی کبھی یاد آئی، نہ جنت کی کبھی یاد آئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے نبی بار بار ہر دعا کے اندر اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہ جہنم کے عذاب سے میں اللہ میں تیرا نبی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ، اللہ میں مالداری کی آزمائش سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ میں محمد کو اتنا مال نہ دے دینا کہ مال کی آزمائش کے اندر میں مبتلا ہو کر، غنا کی میں آزمائش کے اندر مبتلا ہو کر تجھے بھول جاؤں۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، یعنی ہر طرف سے اللہ کے نبی کے ذہن میں جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذہن میں صرف آخرت تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت چاہیے، مجھے آخرت کا دن چاہیے، اور جتنی چیزیں انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہیں اللہ کے نبی ان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالداری کی آزمائش یہ بڑا مشکل امتحان ہے، بڑا خطرناک ترین امتحان ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اے اللہ میں غربت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ غربت بھی انسان کو بعض دفعہ گناہ کے اوپر اور معاصی پر، اللہ کی نافرمانی پہ لے جاتی ہے۔ تو کتنی پیاری زندگی اور کتنی بہترین پکچر اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں، بیلنس زندگی ہے، بہترین زندگی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ایک دن خوب رجانا، خوب سیر اور خوب پیٹ کو رجانا، اور ایک دن بھوکا رکھنا، جس دن تو اللہ سیر کر کے مجھے اچھی طرح کھلائے گا پلائے گا، تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن بھوکا رکھے گا اللہ صبر کر کے تیرا اجر حاصل کروں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کے یہ انداز ہے، کتنے پیارے انداز ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہے، ہماری خواہش ہی نہیں پوری ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے ہی لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی چیزوں کی کمی ہے، فلاں چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ یعنی اتنا دل بے صبرا اور اتنا دل جو ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کے کلمات ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مال زیادہ آ جائے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں انتہائی غریب ہو جاؤں تب جا کر میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں۔ یعنی اتنی زبردست زندگی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا،
ہمیں تو دعائیں کرنی نہیں آتی، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے محترم بھائیوں، جب بھی اللہ سے دعا کریں اس انداز سے دعا کریں کہ یا اللہ مانگنے کا طریقہ تو نہیں آتا، لیکن تو اے اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، ہماری خیر خواہی جانتا ہے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جانتا ہے، اللہ اس سے مجھے بچا۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیرا نبی جو دجال بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان کا دشمن ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اے اللہ میں نبی تیرا اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی اللہ کے نبی کو فکریں تھیں، ہمیں سمجھ آ گئے کہ دیکھو میں اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا ہو کر مجھے اتنی فکر ہے، ہر چیز کو میں بیلنسڈ رکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، پوری زندگی اپنی اللہ کی پناہ میں لے کر آئے۔ محترم بھائیوں، ہم بھی اپنے مالک سے دعا کریں کہ یا اللہ میری ہر طرح کی زندگی، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار، میرے معاملات اے اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھ۔ اور میرے محترم بھائیوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب اللہ کی رحمت کے اندر ہمارے معاملے آ جائیں گے، اللہ کی پناہ کے اندر ہمارے معاملے آ جائیں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پھر شیطان تو کیا کتنا بڑا ازلی دشمن کیوں نہ آ جائے، وہ ہمارا بال تک بیگا نہیں کر سکتا جب اللہ کی پناہ کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ لیا کریں محترم بھائیوں، سب سے بڑی اللہ کی پناہ ہے، سب سے بڑی جائے پناہ میرے اللہ کی جائے پناہ ہے، اس کو حاصل کیا کرو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، گناہوں سے بھی بچو گے، ہر قسم کے فتنے سے بھی بچو گے، ہر بیماری سے بھی بچو گے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بھی بچو گے جب اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا میں تمام اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یہ صحیح بخاری کے اندر 6368 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں، اللہ کی پناہ میں اپنی زندگی کو لے آئیں محترم بھائیوں، دونوں جہان انشاءاللہ بنیں گے۔ اور آگے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کس طرح دعا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہم اغسل عنی خطایای بماء الثلج والبرد، اللہ مجھ سے میری خطائیں اس طرح صاف کر دے، اے اللہ برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اللہ میری خطاؤں کا صفایا کر دے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ میرے اوپر ایک خطا بھی، ایک معاصی بھی، چھوٹی سی بھی لفظ بھی اللہ میرے جسم کے اوپر نہ رہے، میں محمد کو تمام گناہوں سے صاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کرتے نہیں ہیں، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ ہر وقت تمہاری حالت یہ ہو کہ تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو۔ کیا پتا کس ٹائم خاتمہ ہو جائے، کیا پتا کس ٹائم بلاوا آ جائے، کیا پتا کس ٹائم اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور اسی حدیث کے اندر غالباً اس سے پیچھے جو حدیث ہے 6616 نمبر حدیث صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ دعا کیا کرو کہ وسوء القضاء، برے خاتمے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ برا خاتمہ ہو جائے، خاتمہ کہیں برائی کے اوپر، گناہ کے اوپر نہ ہو جائے، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ دعا کا یہ حصہ تھا کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہیں میرا برا خاتمہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ انسان، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے انسان، لیکن زندگی کے اندر اتنی فکر ہے، ہر لمحہ، ہر زندگی کا سین، ہر وقت، ہر زندگی کا جو لمحہ ہے اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کی پناہ لے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات یہ ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ کے بغیر محترم بھائیوں گزارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اخیر ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جتنا بھی انسان بھاگ لے، دوڑ لگا لے، جتنا بھی کچھ کر لے، لیکن اخیر جب قیامت کا سین بنے گا انسان کہے گا عین المفر، کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے کلا لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہیں تجھے پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو صرف تیرے رب کے پاس پناہ ملے گی اور کوئی پناہ نہیں۔ تیرے محترم بھائیوں، جب پناہ ہی ہے اس کے پاس اور کسی کے پاس جائے پناہ ہے ہی نہیں، تو پھر میرے محترم بھائیوں کیوں نہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر بھی اپنے رب کو اس قدر پکاریں، اتنا تعلق بنائیں کہ بار بار اسی سے کہیں کہ یا اللہ میرا ہر معاملہ، میرا ہر زندگی کا لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ تیری پناہ کے اندر ہے۔
میں تجھے اپنے سپرد کرتا ہوں۔ اور سچی بات ہے محترم بھائیوں، ہم سب ہیں ہی اللہ کے، جب ہیں ہی اللہ کے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کو چھوڑ کر پھر محترم بھائیوں ہم کدھر جائیں گے؟ کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات محترم بھائی ہمیں پناہ دے گی۔ اس لیے زندگی کے جتنے معاملات ہیں اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، انسان تو ضائع کر دیتا ہے، میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بھی آسان کرتا ہے، اس کے لیے سہولتیں بھی عام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تمام معاملات آسان کر دیتا ہے جو اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنی زندگی کے معاملات جتنے بھی ہیں اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ کوئی عائلی زندگی کے معاملات ہیں، خاندانی زندگی کے معاملات ہیں، معاشرتی زندگی کے معاملات ہیں، جیسے بھی اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے، انشاءاللہ میرے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ میرے اور میری خطا کے درمیان اتنی دوری کر دے، اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے اندر ہے۔ جتنا دور مغرب سے مشرق ہے اور مغرب سے مشرق سے مغرب ہے، اللہ اتنی دوری میری گناہوں سے کر دے۔ یعنی اتنی نفرت گناہ سے ہے، معاصی سے، نافرمانی سے اتنی نفرت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم گناہ سے پیار کرتے ہیں، نیکی کا شوق کوئی نہیں۔ گناہ کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لذت ہے، گناہ کے اندر سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، سوائے پچھتاوے کے، پشیمانی کے اور پریشانی کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں ہم، نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5460 ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وہ سکھاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا، یعنی اللہ کے نبی نے جو دعا مجھے سکھائی تھی، جو اللہ کا ذکر، اللہ کے سے کلمات، اللہ کے ذکر کے کلمات اللہ کے رسول نے جو مجھے سکھائے تھے، میں تمہیں وہ سکھاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، صحابہ کو بھی تربیت دے رہے ہیں، اس بات کی دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، بخیلی سے، کنجوسی سے اور بزدلی اور کم ہمتی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کی، انسان کی نیکی کی دشمن ہے۔ انسان نیکی نہیں کر سکتا جب سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، کم ہمتی آ جائے، بخیلی آ جائے، کنجوسی آ جائے، یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اتنے ناسور ہیں کہ انسان نیکی نہیں کر سکتا، پھر نیکی بڑی مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان سے پناہ مانگو، اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی وعذاب القبر، اکثر دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی کے دعاؤں کے اندر اکثر آپ فرماتے ہیں کہ وعذاب القبر، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو محترم بھائیوں اتنا فکر، اتنا قبر، اتنی قبر یاد، میرے محترم بھائیوں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ہمارا مستقبل ہے ہی وہ، دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے، قبر کے اندر پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی، کتنی صدیاں گزر جائیں گی قبر کے اندر انسان کو پڑے ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیوں جو ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، محترم بھائی اس گھر کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کو سنوارنا چاہیے، اس کے اندر روشنی کا انتظام کرنا چاہیے، اس کی تنہائیوں کا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر تنہائی نہ ہو، اس کے اندر نیک اعمال کی روشنی ہو، نیک اعمال وہاں پر تنہائی کو ختم کرے۔ اس انداز کے ساتھ محترم بھائیوں اس گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے محترم بھائیو، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے میرے نفس کو پاک صاف کر دے۔
اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ کرنے والا انسان کو اللہ تو ہے، تیرے سوا کوئی پاکیزہ نہیں کر سکتا۔ گناہ میرے محترم بھائیو اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے صاف کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، میرا اللہ انشاءاللہ بالکل تمہیں پاک صاف کر دے گا۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انت ولیہا و مولاہا، اللہ میرے نفس کا مالک بھی تو ہے، سرپرست بھی تو ہے، اس نفس کا اللہ مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے اور سرپرست بھی تو ہے، اللہ تو نہیں اس کو پاک کرنا ہے۔ سچی بات ہے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر کتنی خوبصورت بات نظر آئی کہ نفس کو پاکیزہ کرنے والا اللہ ہے، نفس کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، سرپرست بھی اللہ ہے، تو کیوں نہ اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ یا اللہ میں زندگی کے ہر معاملے میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں، تیری پناہ مجھے مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا، اللہ کی پناہ مل گئی محترم بھائیو سب کچھ مل گیا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی جب بھی مشکل آئی کسی بھی معاملے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ہمیشہ اللہ کی پناہ کو لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کی سنت پر اور آپ سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح ہر حال میں زندگی کے ہر لمحے میں ہر معاملے میں اللہ کی پناہ لی ہے، محترم بھائیو ہم بھی اللہ کی پناہ لیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کن چیزوں سے اللہ کی پناہ لیتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 837 ہے، 3837 ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، 4 چیزوں کے بارے میں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پہلی کیا ہے؟ من علم لا ينفع، اللہ میں محمد اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس علم کے اندر فائدہ کوئی نہ ہو، یعنی بے فائدہ علم، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ محترم بھائیو بے فائدہ علم کون سا ہے؟ بے فائدہ علم وہ ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، جس کو مانا نہ جائے، وہ بے فائدہ علم ہے۔ میرے محترم بھائیو ہمارے دماغوں کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر کتنا علم موجود ہے، دینی علم کتنا موجود ہے، لیکن عمل دیکھیں، عمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے ہمارا عمل کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو علم ہے وہ بے فائدہ، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو بھی تو علم دے میں اس پہ اوپر عمل کرنے والا بنوں۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اور سچی بات یہ آسمان سے جو وحی آئی اللہ کے نبی نے عمل کیا، پھر صحابہ کو بتایا، اپنی زندگی کو پر نافذ کر کے پھر اس کے بعد صحابہ کو بتایا۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اللہ میں محمد اس دل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ میں اس دل کا سوال کرتا ہوں، میں محمد، میں آپ کا محبوب، آپ کا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کا سوال کرتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی پیاری زبردست ذات تھی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور ہر وقت اس بات کی فکر تھی کہ میں اللہ اس دل کو چاہتا ہوں جس دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اور سچی بات ہے جتنا اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا کائنات کا کوئی انسان اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا، اور سب سے زیادہ جو صحیح علم والے ہیں علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ قرآن کی بعض صورتیں، سورہ دار ہے، سورہ قیامہ ہے، اس طرح کی سورہ ہود ہے، اس طرح کی جو صورتیں ہیں انہوں نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنی اللہ کے نبی کو فکر تھی. کیوں؟ کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے احوال ہیں، قیامت کے مناظر ہیں، اللہ کے سامنے جانے کی، اللہ کے سامنے پیشی کے مناظر ہیں. میں جب ان کو پڑھتا ہوں مجھے فکر لاحق ہوتی ہے. اور میرے محترم بھائیو، ہم تو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، نبی اللہ کی معرفت رکھتے تھے. نبیوں کو پتا تھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے. ہمارے تو محترم بھائیو یقین ہی کامل نہیں ہے. یقین ہمارے جو ہیں میرے محترم بھائیو پرلے درجے کے گئے گزرے یقین ہو چکے ہیں. اگر ہمارے یقین کامل ہو جائیں محترم بھائیو، عمل کی یہ کیفیت نہ ہوتی. آج عملی مسلمان نظر آتا، آج نام کا مسلمان نظر نہ آتا، آج مسلمان نظر آتا. جو مومن اللہ کو درکار ہے وہ مسلمان نظر آتا. میرے محترم بھائیو، ایمان اور یقین کی بڑی کمی ہے محترم بھائیو ہمارے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر نہ ہو. اور آگے فرماتے ہیں وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اللہ میں اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفس آسودہ ہی نہ ہو. یعنی ایسا نفس جو کبھی سیر ہی نہ کرے، کبھی مطمئن ہی نہ ہو، اس کے اندر کمی رہے، ہر وقت وہ کہے اور چاہیے اور چاہیے. یعنی وہ بے صبرہ نفس جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس کی. میں وہ نفس مانگتا ہوں جو ہر حال میں اللہ تیری رضا کے اوپر راضی رہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ ہر حال میں اللہ جو تیرے اوپر راضی رہے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے. اللہ میں اس نفس کا سوال کرتا ہوں. اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کس قدر پیاری ہیں اور کتنا ان کے اندر آخرت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اللہ میں نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت آئے کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے. دیکھیں کتنی فکر ہے کہ اللہ جب آخری وقت میرا آئے اس وقت بھی میں تیری رحمت کے سائے کے اندر رہوں. میرے اوپر میرے ازلی دشمن کا، جو شیطان سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، کہیں حملہ آور نہ ہو جائے. یعنی زندگی شروع سے لے کر آخری دم تک اے اللہ میں تیری رحمت کے سائے میں اور تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. یہ میرے محترم بھائیوں نبی کی سیرت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز ہیں. میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے نبی کی سیرت کو، آپ کی سنت کو دیکھیں. زندگی کے ہر معاملے کے اندر محترم بھائیوں اللہ کی پناہ کو شامل کریں. پھر دیکھنا کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے اور کیسے یہ ساری جو بے برکتیاں ہیں یہ کیسے ختم ہوتی ہیں. اور آخری بات کر کے محترم بھائیوں بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں گھروں کے اندر برکت ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو اور سکون قلب میسر ہو، گھروں کے اندر امن میسر ہو، تو محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو پڑھو، ان دعاؤں کو یاد کرو. اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی صحابی آیا ہے، کوئی مشکل لے کر آیا ہے، کوئی بیماری لے کر آیا ہے، کوئی قرض کا مسئلہ لے کر آیا ہے، کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ لے کر آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کوئی نہ کوئی دعا یاد کرائی ہے کہ میرے صحابہ یہ دعا پڑھو، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے گا. اور یاد رکھیے محترم بھائیوں، پورے 23 سالہ عرصہ میں اللہ کے نبی نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ساری دنیا کو جتنے لوگ وہاں میسر تھے سب لوگوں کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق بن گیا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے محترم بھائیوں اللہ سے جڑ جائیں، یہی نبی کی سیرت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے. کوئی پریشان آیا ہے، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی مقروض آیا ہے، کوئی تنگ دست آیا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو اللہ سے جوڑا ہے. تو میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں جو میں نے باحوالہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر ان کو شامل کریں. زندگی کے ہر پہلو کو محترم بھائیو اللہ کی پناہ میں دے دیں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے دن بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ